السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین اور طلبہ و طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو سبق نمبر 9 ہے، مدنی قاعدے سے حروف لین، اور ہمارے کورس کی جو ترتیب ہے اس کا سبق نمبر 24۔ آج ہم سیکھیں گے یائے لین اور یائے مدہ کا فرق۔ اس کو ہم جوڑ توڑ کے ساتھ اور رواں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو حروف لین کیا ہے؟ ایسے حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جائیں ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین کی دو اقسام ہیں، واو لین اور یائے لین۔ تو یائے لین کیا ہے اور یائے مدہ کیا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یائے لین کو ہم سمجھتے ہیں۔ یائے لین کہتے ہیں جی زبر کے بعد جزم والی یا آ جائے، یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھیں گے۔ تو اس کو نہ ہی کھینچتے ہیں نہ ہی ہم اس کو جلدی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نہ حرکات کی طرح ہم اس کو جلدی پڑھیں گے اور نہ ہم حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی طرح ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو نرمی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ تو تھی یائے لین۔ یائے مدہ کیا ہے کہ زیر کے بعد جزم والی یا آ جائے یا پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے یا دو حرکات کے برابر ہے، اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو یہ اس کی پہچان تھی۔ اس کی آواز ہے باریک، اس کی آواز ہے نرمی کے ساتھ باریک پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہے جبکہ اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو ہم اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تاکہ ہماری کنفیوژن دور ہو جائے کہ ایک ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں چھوٹی یا، اور دوسری ہم جب ہم ملا کر حرف کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم بڑی یا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا کا استعمال یہ ہم یہاں پر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹی یا جب صرف دو حروف ہوتے ہیں، زبر کے بعد جزم والی یا ہو تو تب یہ چھوٹی یا استعمال کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح کہ یہ دیکھ لیں چھوٹی یا یہ یہاں پر پڑھی جا رہی ہے۔ تو چھوٹی یا صرف دو حروف کے ساتھ آئے گی، تو اگر ہم دو حروف سے زائد حروف پر مشتمل کوئی لفظ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم چھوٹی یا کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ پھر ہم بڑی یا یعنی کہ دو نقطوں والی یا کا ہم استعمال کریں گے، اور اس کا ہم فرق سیکھیں گے دو نقطوں سے۔ اس کی پہچان جو ہوگی وہ دو نقطوں کی وجہ سے ہوگی یہ یا ساکن ہی۔ پہچان ساری وہی ہے، صرف یا چھوٹی یا کی جگہ ہم نے یہاں پر بڑی یا کا استعمال کرنا ہے، وہ ہم یہاں پر ہم سیکھیں گے۔ یہ دیکھ لیں گی زبر کے بعد جزم والی یا، یہ ہم نے دو ورڈ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور انہی دو حروف کو ہم نے یہاں پر ملا کر لکھ دیا۔ تو با زبر یا بئی۔ تو اگر دو حروف سے زائد حروف بھی کہیں پہ موجود ہوں تو پھر ہم بڑی یا کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہم چھوٹی یا کا استعمال نہیں کرتے۔ جس طرح کہ یہ دیکھ لیں اگر چھوٹی یا کے ساتھ کوئی ورڈ آ رہا ہے تو پھر ہم بڑی یا کا استعمال کریں گے۔ جس طرح کہ یہ دیکھ لیں ہم نے یہاں پر چونکہ یہ ہم نے آگے یہ نشان لگا کر بتایا کہ اس کے آگے کوئی سمجھ لے کہ ورڈ موجود ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے اس چھوٹی یا کی جگہ ہم نے یہاں پر اب بڑی یا کو ہم استعمال کیا، کیونکہ آگے یہاں پر اس کے آگے کوئی موجود تھا ورڈ، جس کی وجہ سے ہم نے چھوٹی یا کو نہیں بلکہ بڑی یا کا استعمال کیا۔ تو یہ پہچان وہی ہے، یہ دیکھ لیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا زبر والے حرف کے بعد یا ساکن ہے یا جزم والی یا ہے، تو یہ یائے لین ہے۔ اب ہے جی یائے مدہ کیا ہے؟
جس طرح یہاں پر زبر استعمال کیا گیا ہے اسی جگہ پر ہم زیر کا استعمال کریں گے، جس طرح کہ یہ ہے، زیر کے بعد جزم والی یا آ جائے گی، اسی طرح یہ زبر کی جگہ زیر آ جائے گی، باقی یہی یا استعمال کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا یا لین اور یا مدہ کا جو فرق تھا، اس کی ہم نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی، تاکہ آپ جب قرآن مجید میں پڑھیں تو آپ کو اس کی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ ہم نے پہلے جو ہم نے پڑھی تھی وہ چھوٹی یا تھی، تو اب یہ بڑی یا آ گئی ہے تو یہ کیا مسئلہ بن گیا۔ کوئی فرق نہیں پڑا، صرف چھوٹی یا کی جگہ ہم نے یہاں پر بڑی یا کا استعمال کر دیا، تو یہ ہم نے دو نقطوں کے ساتھ ہم نے اس کا فرق سیکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے مشق کی طرف، تو وہاں پر ہم سیکھتے ہیں یا لین اور یا مدہ کو حروف تہجی کے ساتھ ہم سیکھیں گے، تو پھر اسی کے ساتھ ہم جا کے جب آگے مشق آئے گی وہاں پر بھی ہم تھوڑا سا اس کا فرق واضح کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کو یا لین اور یا مدہ کا فرق ہم حروف تہجی کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کا فرق ہم جا کے آگے جب مشق آئے گی سبق نمبر 10 کی جو مشق ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہم اس کا فرق واضح کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ اب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور اس کو ریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو سمجھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کم از کم اس کو 10 سے 15 بار آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر یا بئی، با زیر یا بی، تا زبر یا تی، تا زیر یا تی، ثا زبر یا ثی، ثا زیر یا ثی، جیم زبر یا جئی، جیم زیر یا جی، ح زبر یا حی، ح زیر یا حی، خا زبر یا خی، خا زیر یا خی، دال زبر یا دئی، دال زیر یا دی، ذال زبر یا ذی، ذال زیر یا ذی، را زبر یا ری، را زیر یا ری، زا زبر یا زی، زا زیر یا زی، سین زبر یا سی، سین زیر یا سی، شین زبر یا شی، شین زیر یا شی، صاد زبر یا سوی، صاد زیر یا سوی، ضاد زبر یا ضوی، ضاد زیر یا ضوی، طا زبر یا طوی، طا زیر یا طوی، ظا زبر یا ظی، ظا زیر یا ظی، عین زبر یا عی، عین زیر یا عی، غین زبر یا غی، غین زیر یا غی، فا زبر یا فی، فا زیر یا فی، قاف زبر یا قی، قاف زیر یا قی، کاف زبر یا کی، کاف زیر یا کی، لام زبر یا لی، لام زیر یا لی، میم زبر یا می، میم زیر یا می، نون زبر یا نی، نون زیر یا نی، واو زبر یا وی، واو زیر یا وی، ہا زبر یا ہی، ہا زیر یا ہی، حمزہ زبر یا ای، حمزہ زیر یا ای، یا زبر یا یی، یا زیر یا یی،
تو یہ ناظرین و سامعین اور پیارے بچوں، یہ ہم نے اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ یائے مدہ اور یائے لین کو ہم نے پڑھنا سیکھا۔ اب ہم ان کو رواں پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ہمیں دونوں طریقوں سے پڑھنا آ جائے، تاکہ قرآن مجید کی جب ہم ادائیگی کریں تو اس وقت ہمیں کسی قسم کی دقت نہ آئے، کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی بی تی تی ثی ثی جی جی حی حی خی خی دی دی ری 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 زی زی سی سی شی شی صوی صوی ضوی ضوی طوی طوی ضی ضی عی عی غی غی فی فی قی قی کی کی لی لی می می نی نی وی وی ہی ہی ای ای یئی یہ۔ تو یہ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے حروف لین کی دوسری قسم یائے لین کو ہم نے یائے مدہ کے ساتھ ہم نے جوڑ توڑ اور رواں پڑھنا ہم نے سیکھا۔ تو اس کو اب آپ نے بار بار اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔